الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. آیت نمبر 180، 181 اور 182 سورہ البقرہ. ان آیات کا ماقبل سبق کے ساتھ ربط یہ ہے، پچھلی 2 آیات میں امور انتظامیہ میں سے پہلا امر بیان کیا گیا تھا، اور وہ تھا کہ اے ایمان والو، آپس کے اختلاف اور نزاع سے بچنے کے لیے ہم نے تم پر لازم کر دیا ہے کہ اگر تمہارا فرد اللہ نہ کرے کسی کو قتل کر دے تو قصاصاً اگلے بندے کو بھی کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا. وہ مقتولین کے ورثاء پر موقوف ہے، چاہے تو وہ قصاص لے لیں، چاہے تو دیت لے کر اس بندے کو کیا کر دے؟ معاف کر دیں. دونوں کو ترغیب دیتے ہوئے کہا گیا دیکھو اس نے غلطی بہت بڑی کی ہے، اس نے تمہارا آدمی قتل کیا ہے، لیکن من اخی، یہ ہے کیا؟ تمہارا بھائی ہے. تو اس کو بھی کہا گیا جب دیت کا مال ادا کرنا ہو تو احسن طریقے سے ادا کرو، اور دوسروں کو کہا گیا کہ دیت کا مال لینے کے بعد پھر تمہیں کسی قسم کی زیادتی کی اجازت نہیں ہے، اگر کرو گے تو فلہ عذاب علیم، تمہارے لیے بہت دردناک کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا. میرے اور آپ کے لیے اور قرآن کے ہر مخاطب کے لیے اس قانون کے بارے میں کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں کیا ہے؟ حیات ہے، زندگی ہے. اگر کسی قاتل سے قصاص تم لوگے، تمہارے معاشرے کے اندر جو قتل کی شرح ہے وہ کیا آ جائے گی؟ بہت نیچے ہوگی. گویا کہ اس قصاص کی وجہ سے حیاتن، کئی لوگوں کو کیا ملے گی؟ زندگی ملے گی. کل کے سبق میں ہم نے پڑھ لی تھی یہ بات کہ سزائیں جو ہیں وہ کتنے قسم پر ہیں؟ 3. ایک ہیں حدود، اور ایک ہیں قصاص، اور ایک ہیں تعزیرات اسلامیہ. حدود وہ سزائیں ہیں جن کو کس نے نازل کیا ہے؟ اللہ نے نازل کیا ہے. اس میں اللہ کا حق غالب ہے، بندے کا حق مغلوب ہے. بندہ معاف بھی کر دے تو پھر بھی وہ سزا ہر صورت اس مجرم پر کیا ہوتی ہے؟ نافذ ہوتی ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا چوری، اگر کسی کا کوئی مال کسی نے چرا لیا ہے اور وہ اتنی مالیت کو پہنچ گیا کہ شریعت کہتی ہے کہ اب اس چور کا ہاتھ کیا کیا جائے؟ کاٹا جائے. اب اگر مال واپس بھی وہ کر دے، وہ بندہ اسے معاف بھی کر دے، اب یہ حد وہ سزا ہے جو اللہ کا حق ہے، یہ ہر صورت میں اس بندے پر کیا ہوگی؟ لاگو ہوگی. اور دوسری کیا تھی سزا؟ قصاص. قصاص میں
جہاں اللہ کا حق ہے وہاں بندے کا بھی ہے، لیکن بندے کا حق جو ہے اس جگہ پر اللہ نے اپنے حق پر کیا کیا ہے؟ مقدم دی ہے، اس کو فوقیت دی ہے۔ اب اگر وہ بندہ معاف کر دے تو وہ حق کیا ہو جائے گا؟ معاف ہو جائے گا، لیکن اگر وہ بندہ معاف نہیں کرتا تو پھر وہ سزا بھی ہر صورت کیا کی جائے گی؟ نافذ کی جائے گی۔ تعزیرات کا مطلب یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر اسی قصاص کو لے لیں آپ، کہ ورثہ نے تو معاف کر دیا اس بندے کو، لیکن قاضی یہ سمجھتا ہے کہ ابھی اس بندے کو معاف تو انہوں نے بڑی جلدی کر دیا، لیکن اس کے اندر سے وہ جراثیم ختم نہیں ہوئے جس کی بنا پر اس بندے نے فلاں بندے کو کیا کیا تھا؟ قتل کیا تھا۔ اب قاضی کی ثوابدید پر موقوف ہے کہ اس بندے کو چند سال مزید اگر جیل میں رکھنا چاہے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ رکھ سکتا ہے۔ اسے کہتے ہیں تعزیرات اسلامی، کہ وہ قاضی پر موقوف ہے۔ ایک بندہ ہے، اس نے جرم اتنا نہیں کیا، اب جس کے اوپر نہ حد لگتی ہے نہ شریعت میں اس کا کیا ہے؟ قصاص ہے۔ نہ ایسا جرم ہے کہ جس کے اوپر حد جاری کی جائے، نہ ایسا جرم ہے کہ اس سے کیا لیا جائے؟ قصاص لیا جائے۔ اب یہ ہے تعزیرات اسلامیہ میں سے کہ قاضی کی ثوابدید پر موقوف ہے کہ اس جرم کی کتنی سزا دینا چاہتا ہے، ملک بدل کرنا چاہتا ہے، 1 مہینہ رکھنا چاہتا ہے، 2 مہینے رکھنا چاہتا ہے، یہ اس کی ثوابدید پر موقوف ہے۔ بہرحال آیات کے آخر میں کہا گیا یا اولی الالباب لعلکم تتقون، اے عقل والو اگر تم کبھی سمجھ جاؤ نا کہ حدود کا کیا درجہ ہے، قصاص کا کیا درجہ ہے، ان تعزیرات اسلامیہ کے اندر کیا حکمتیں اللہ نے چھپا رکھی ہیں، لعلکم تتقون، یقیناً تم آخرت کے عذاب سے بھی بچ جاؤ گے، اور دنیا میں یہ جو ایک زندگی ہے تکلیف دے، تم اس سے بھی کیا ہو جاؤ گے؟ نکل جاؤ گے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، ان آیات کا ماقبل سبق کے ساتھ ربط یہ ہوا کہ کل کے سبق میں ایک محترم چیز کا بیان تھا۔ انسان کی جو جان ہے یہ سب سے محترم چیز ہے، اور آج کے سبق میں ایک دوسری محترم چیز کا بیان ہے۔ کل کے سبق میں ایک محترم چیز وہ انسان کی جان، اور آج کے سبق میں دوسری محترم چیز وہ مسلمان کا مال ہے، وہ مسلمان کا مال۔ کل کے سبق میں امور انتظامیہ میں سے جس امر کا ذکر تھا اس کا تعلق کس سے تھا؟ انسان کی جان سے، اور اب جو دوسرا امر ثانی ذکر کیا جا رہا ہے اس کا تعلق ہے انسان کے مال سے۔ کل والی چیز بھی محترم، اور آج جو ذکر کی جائے گی یہ بھی کیا ہے؟ بڑی محترم چیز ہے۔ اور یقیناً آپ اس سبق کے آخر میں نتیجہ نکالیں گے کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ مال کی نا انصافیوں کی وجہ سے اختلاف کیا لیتے ہیں؟ جنم لیتے ہیں، اور جب اجتماعیت اختلافات کی وجہ سے ختم ہو جائے گی تو تم کبھی بھی منظم ہو کر نہ جہاد کر سکتے ہو اور نہ کیا کر سکتے ہو؟ انفاق۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ کتنے مضمون ہیں بقرہ میں؟ 6۔ کون کون سے؟ توحید، رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، امور انتظامیہ اور امور مصلحہ۔ یہ جو امور مصلحہ ہیں یہ ہیں امور انتظامیہ کے لیے، اور امور انتظامیہ ہے آپس کے نظم نسق اور اتفاق اور اتحاد کو باقی رکھنے کے لیے۔ جب تک منظم نہیں ہو سکتے نا تم، اس وقت تک نہ تم جہاد کر سکتے ہو اور نہ تم کیا کر سکتے ہو؟ انفاق۔ تو پہلی بات اتفاق اور اتحاد کے لیے وہ قصاص کا بیان تھا، اور دوسرا آج کے سبق میں وہ مال ہے۔ اب ان آیات کا میں تھوڑا سا پہلے لب لباب ذکر کر دیتا ہوں، پھر ایک ایک لفظ کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ ہماری شریعت میں اللہ پروردگار عالم نے قانون وراثت ذکر کیا ہے۔ قانون وراثت ہے کہ جب انسان کوئی مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کے مال کو کس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا، اس تقسیم کو ہماری سورہ نساء میں بڑی تفصیل سے کیا کر دیا گیا ہے؟ بیان۔ خامد کے لیے اتنا ہوگا، بیوی کے لیے اتنا ہوگا، باپ ہے تو اس کے لیے اتنا ہوگا، اگر کوئی شکل بہن بھائیوں کو وراثت ملنے کی ہوتی ہے تو پھر اس کی کیا شکل ہوگی، یہ سب تفصیل کے ساتھ کیا کر دیا گیا ہے؟ بیان کر دیا گیا ہے۔ لیکن ہماری شریعت سے قبل، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کوئی ایسا بہترین دستور نہیں تھا وراثت کے کیا کرنے کا؟ تقسیم کرنے کا۔ ادھر کل بھی میں نے آپ کو سبق میں ذکر کیا
کہ ہمارے پڑوس میں حضرت ڈاکٹر صاحب نے لکھا کہ یہ دستور آج تک ہے کہ اگر کوئی آدمی مرتا ہے تو اس کا جو بڑا بیٹا ہوتا ہے وہی اس کے مال کا کیا ہوتا ہے؟ وارث ہوتا ہے، اس کے سوا کوئی اور وارث نہیں ہوتا۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ نساء میں اللہ نے مشرکین مکہ کی بڑی تردید کی ہے، بہت تردید ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں جو وراثت کا تقسیم کا قانون تھا وہ بالکل خلاف فطرت اور خلاف عقل تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ عورت کو وراثت میں سے نہیں دیتے تھے، وہ بچوں کو بھی وراثت میں سے حصہ، بھلے اس کا باپ ہی کیوں نہیں مر گیا بچے کا، انہوں نے ایک ضابطہ بنا رکھا تھا کہ جو آدمی گھوڑے پر بیٹھ کر لڑائی کے وقت میدان جنگ میں نہیں جا سکتا وہ وراثت کا اہل بھی ہو نہیں سکتا۔ ظاہر بات ہے عورتیں بھی نہیں جاتی تھیں، اس لیے وہ عورتوں کو وراثت کا حقدار نہیں سمجھتے تھے، بچے بھی نہیں جاتے تھے بہت چھوٹے، اس لیے وہ انہیں بھی وراثت کا حقدار نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ نے ان کی تردید کرتے ہوئے اس سورہ مبارکہ کا نام ہی نساء رکھا ہے، اور پھر اس میں یتامہ کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور پھر بڑا جامع قانون ذکر کرتے ہوئے کہا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے بھی وراثت کا حصہ ہے، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر، مال چاہے کم ہو یا کیا ہو زیادہ، عورتوں کا بھی اس میں حق ہے اور مردوں کا بھی اس میں کیا ہے؟ حق ہے۔ ایک تو یہ بھی پتہ چل گیا ہمیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ایکڑ کی ایکڑ زمین ہو تو پھر بندہ اس میں سے کیا دے گا؟ وراثت دے گا، اور اگر لاکھ روپیہ ہے 50,000 ہے اس میں وراثت نہیں ہے، یہ قانون نہیں۔ مما قل منہ او کثر، مال چاہے زیادہ ہو یا مال کیا ہو؟ کم، اس میں سے وراثت کا کیا دینا ہے؟ حصہ دینا ہے، ہر صورت دینا ہے، چاہے وہ مردوں کے لیے حصہ بنتا ہو یا بچوں کے لیے حصہ بنتا ہو، عورتوں کے لیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مشرکین مکہ کے اندر کوئی وراثت کا دستور نہیں تھا پہلے، تو اس وقت وہ قوانین وراثت کے نزول سے پہلے یہ آیت اللہ نے نازل کر کے فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم میں سے کسی کو جب موت قریب آتی کیا آ جائے؟ نظر آ جائے، تو اسے چاہیے الوصیۃ للوالدین والاقربین، وہ اپنے مال میں سے والدین کے لیے بھی وصیت کرے، والاقربین، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی کیا کرے؟ وصیت کرے، بالمعروف۔ یہ ایسی بات ہے، دیکھیں ایک فرق سمجھ لیں، انشاءاللہ آتا ہے پھر بھی، ایک ہوتا ہے معروف اور ایک ہوتا ہے حکم، اس کا فرق ہے۔ معروف اس امر کو کہتے ہیں کہ جس کو عقل بھی صحیح سمجھتی ہو، کسی چیز کا حکم ابھی آیا نہیں ہے لیکن فطرت یہ پسند کرتی ہے، عدل کا تقاضا یہ ہے، اور سوسائٹی کے اچھے اور دانا لوگ وہ عقلاً یہ چیز سمجھتے ہیں کہ واقعتاً ایسا ہونا چاہیے، اور پھر جب اس چیز کے اوپر حکم آ جائے تو پھر تو ظاہری بات ہے پہلے معروف کا درجہ تھا، اب معروف کے درجے سے بڑھ کر اب اس کا درجہ کس کا درجہ ہو گیا؟ حکم کا درجہ ہو گیا۔ بہرحال تو اگر تم میں سے کسی پر موت کا وقت قریب آ جائے تو اس کے اوپر وصیت لازم ہے، والدین کے لیے بھی کرے، والاقربین، اور کن کے لیے؟ اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ باقی جو بچے گا وہ اس کی اولاد کا ہوگا، اس کے بیوی کا ہوگا۔ حقاً علی المتقین، اللہ نے فرمایا کہ یہ متقیوں پر کیا ہے؟ لازم ہے۔ متقی بمانا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کا خوف رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مال میں سے والدین اور اقربین کے لیے کیا کرے؟ وصیت کرے۔ اب اگلی بات، میں ابھی صرف آیات کا لب لباب ذکر کر رہا ہوں۔ اب وصیت کرنے والے نے تو کیا کر دی؟ وصیت کر دی، وہ تو وصیت کرنے کے بعد کیا ہو گیا؟ مر گیا۔ اب اس کے پاس ایک آدمی تھا، اس نے بتا دیا میرے مال میں سے میرے والد صاحب کو اتنا دینا، میری والدہ کو اتنا دینا، میرے فلاں رشتہ دار کو اتنا اتنا دے دینا، لیکن وہ تو فوت ہو گیا وصیت کرنے کے بعد۔ اب اس کی وصیت کو سننے کے بعد اس آدمی نے جان بوجھ کر اس وصیت کو کیا کر دیا ہے؟ تبدیل کر دیا ہے۔ اب اگر اس نے تبدیل کیا اور اس کی تبدیلی کی وجہ سے اس بندے کے والدین کو بھی کچھ ملا نہیں، بالاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کو بھی ملا نہیں ہے، تو فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، اب اس وصیت کی تبدیل کرنے والے کے اوپر ہی سارا گناہ ہوگا، اس بندے پر کوئی گناہ نہیں جو کیا ہو چکا ہے؟ فوت ہو چکا ہے، اس لیے کہ وہ تو کیا کر چکا تھا؟
وہ تو وصیت کر چکا تھا، ابا کے لیے اتنا، اماں کے لیے اتنا، پھوپھو کے لیے اتنا، خالہ کے لیے اتنا۔ ان اللہ سمیع علیم، آیت کے اس جملے میں کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی اکیلا تھا کسی آدمی کے پاس اور موت کے وقت اس آدمی نے کیا کر دی؟ وصیت کر دی۔ اب اس بندے نے اکیلا تھا اور اس نے اس کی وصیت کو کیا کر دیا ہے؟ چینج کر دیا ہے، تبدیل کر دیا ہے۔ یہ تبدیل کرنے والا ضرور یہ بات ذہن میں رکھے، ان اللہ سمیع علیم، اللہ کی ذات سننے والی بھی ہے، علیم اور کیا کرنے والی ہے؟ جاننے والی ہے۔ تم تو سمجھتے ہو نا وصیت بدلنے والے کہ صرف تم نے سنی، تیرے سوا کسی اور نے؟ اللہ بھی اس بات کو کیا کر رہا تھا؟ سن رہا تھا۔ تم تو سمجھ رہے تھے کہ صرف میں ہی جان رہا ہوں، میرے سوا کوئی اور نہیں جان رہا۔ علیم، اے وصیت کو بدلنے والے، جہاں تیرے علم میں یہ بات تھی تو وہاں اللہ کے علم میں بھی کیا تھی؟ یہ بات تھی۔ جہاں بھی اللہ کے سمیع اور علیم ہونے کا تذکرہ آتا ہے کسی بھی حکم کے بعد، تو اس میں اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ جو تم نے زیادتی کی ہے اللہ کے علم میں ہے، اللہ نے سن لیا ہے، وقت آنے پر اللہ تمہیں اس جرم کی کیا دیں گے؟ سزا دیں گے۔ فمن خاف من موص جنفا او اسما، یہ آج کے سبق کی تیسری آیت کا خلاصہ ہے۔ ابھی انشاءاللہ واپس جائیں گے ان آیات پر۔ فمن خاف من موص جنفا، ایک آدمی پر ہم نے لازم کیا ہے، تمہارے پاس تھوڑا مال ہے یا کیا ہے؟ زیادہ۔ ابھی تک قانون وراثت ہم نے نہیں نازل کیا ہوا، لیکن تم پر ابھی بھی لازم ہے کہ اپنے مال میں سے والدین کے لیے اور اقربین کے لیے کیا کرو؟ وصیت کرو۔ یہ آدمی ایسی کوئی زیادتی کرتا ہے، اللہ نہ کرے، کہ یہ چاہتا یہ ہے کہ میرے والدین کو بھی کچھ نہ ملے، والاقربین، اور میرے رشتہ داروں کو بھی کچھ نہ ملے، یہ دینا چاہتا ہے لیکن انہیں گھٹا کر دینا چاہتا ہے۔ تو اللہ پروردگار عالم نے فرمایا، یار تم میں سے کوئی آدمی اگر کسی آدمی کی وصیت کو سن رہا تھا جب وہ وصیت کر رہا تھا، اور تمہیں پتا تھا کہ یہ خطا کر رہا ہے، یہ طرفداری کر رہا ہے، اور کم علمی کی بنا پر یہ کر رہا ہے، او اسمن، یا یہ جان بوجھ کر یہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، تو فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو تمہیں چاہیے، تم جو تیسرے لوگ ہو نا، تمہیں چاہیے کہ تم اس کی اصلاح کرو کہ بھائی یہ جو تم جس ترتیب سے تقسیم کر رہے ہو یہ تمہاری تقسیم ٹھیک نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ تیسری آیت کا خلاصہ کیا ہوا؟ پہلے آیات میں ہے نا کہ ہم نے قانون وراثت کے نازل کرنے سے پہلے کہا کہ بھائی تم پر لازم ہے کہ اپنے مال میں سے والدین اور اقربین کے لیے کیا کرو؟ وصیت کرو، یہ تو لازم ہے تم پر۔ اور جس بندے کے سامنے وصیت کی گئی وہ ڈرے، وہ اس وصیت کو تبدیل نہ کرے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے وصیت کرنے والے کے پاس علم نہیں تھا، وصیت کرنے والا کسی سے بہت زیادہ ناراض تھا اور بہت زیادہ خفا تھا اس سے، اور وہ جان بوجھ کر کر رہا تھا یا کم علمی کی بنا پر کوئی ایسا عمل اٹھا رہا تھا کہ وہ اپنی وراثت میں سے، اپنی وصیت میں سے کسی کو دینا نہیں چاہتا تھا۔ حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ تم اس کو کیا کرو گے؟ دو گے، لیکن یہ کم علمی کی بنا پر اسے محروم کر رہا ہے، اسے دینا نہیں چاہتا۔ تو قرآن مجھے اور آپ کو، تیسرے بندے کو یہ کہہ رہا ہے، اگر وراثت کی تقسیم میں، اگر وصیت کے مسئلے میں اگر کوئی تیسرا بندہ غلطی کر رہا ہے کم علمی کی بنا پر یا عمدن گناہ کر رہا ہے، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تمہیں چاہیے کہ تم اصلاح کرو اس کی، کہ بھائی جو تم کر رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو؟ غلط کر رہے ہو۔ بھائی ایسے نہیں وراثت تقسیم ہوگی، بلکہ اس کی تقسیم کا قانون ایسا ہے۔ فلا اسم علی، اگر کوئی بندہ اصلاح کرتے ہوئے اس کی بات کو تبدیل کر دیتا ہے تو پھر اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، دیکھو جو تم آمدن گناہ کر لیتے ہو یا کم علمی کی بنا پر تم گناہ کر لیتے ہو، جب تم اس گناہ کے بعد توبہ کر لیتے ہو جو توبہ کا اصول ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ تمہارے گناہوں کو کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ یہ میری بات سمجھے؟ ایک بات کی ہے میں نے اس آیت کے متعلق ابھی تک، وہ یہ کہ قانون وراثت سے پہلے یہ ضابطہ اللہ نے ہماری شریعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا؟ نازل کیا، اور کہا کہ قانون وراثت، دیکھیں قرآن کی بڑی حکمت ہے۔ قرآن ایسے نہیں ہے کہ تربیت ہوئی نہیں اور حکم کو ٹھونس دیا ہے اس کے اوپر، نہ، قرآن کی بڑی ترتیب ہے۔ سبحان اللہ۔ شراب پہلے دن حرام ہو گئی تھی،
نہیں، اسے سورہ بقرہ میں آپ پڑھیں گے، اس میں کہا جائے گا فیہما اسم کبیر، اس میں منافع بھی ہیں لیکن منافع کیا ہیں؟ بہت تھوڑے ہیں، لیکن اس کے نقصانات کیا ہیں؟ بہت بڑے ہیں۔ وہ سلیم الفطرت آدمی یہ سمجھنے لگ گیا کہ یار شراب کوئی اچھی چیز نہیں، قرآن جو کہتا ہے کہ اس پہ منافع کم اور نقصانات کیا ہیں؟ زیادہ۔ پھر سٹیپ اٹھایا قرآن نے سورہ نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یہ اگلا پڑھنا ضروری ہے، وانتم سکارا۔ اس نے کہا بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے نماز نہیں پڑھنی۔ انہوں نے کہا تو نے کہاں سے پڑھ لیا کہ قرآن کہتا ہے نماز نہیں پڑھنی؟ اس نے کہا قرآن ہی تو ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ او بھائی آگے والا بھی پڑھو، وانتم سکارا، نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہیں جانا، یہ اس کا مطلب ہے۔ اب قرآن نے یہ کہہ دیا کہ بھائی نہیں، حتی تعلموا ما تقولون، تمہیں اتنی تمیز ہو نماز میں کھڑے ہو کر تم کیا کہہ رہے ہو، اس لیے شراب نہ پیو۔ چوتھے نمبر پر، تیسرے نمبر پر، یہ ایک چوتھا نمبر بھی ہے، سورہ النحل کی آیت ہے، بہرحال چوتھے نمبر پر اللہ نے جا کر 7ویں پارے میں یہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، بس یہ حرام ہے تم پر۔ اب تم نے مکمل طور پر شراب سے کیا کرنا ہے؟ اجتناب۔ یہ ہے حکمت خدا بندی۔ وہ لوگ جن کی گھٹیوں میں شراب تھی، جب اللہ نے بالترتیب حکم دیا نا تو سبحان اللہ، جب وہ شراب پی رہے تھے تو کسی مولد نے اعلان کیا وہاں پر کہ بھائی اسلام نے شراب کو کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا ہے۔ تو جس کے منہ میں بھی تھی اس نے حلق سے نیچے نہیں اتاری، اس نے باہر پھینک کر کہا جس کو اللہ حرام کر دے وہ ہم میں چلی جائے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ہے تربیت قرآن کی۔ تو وہ سوسائٹی تو ایسی تھی جو کسی کو وراثت دیتے ہی نہیں تھے، تو اولاً ان کے اوپر کیا نازل کی؟ وصیت، کہ تم، ہم نہیں کہتے اتنا دو اتنا دو، لیکن تم کیا کر دو؟ وصیت کر دو، ایک قانون۔ پھر کچھ عرصے کے بعد سورہ نساء میں اللہ نے باضابطہ وراثت کا قانون کیا کر دیا؟ نازل کر دیا۔ اس لیے مفسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے اب یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، اب یہ آیت کیا ہو چکی ہے؟ منسوخ ہو چکی۔ اب وصیت والدین کے لیے نہیں ہے، کیونکہ قانون ہے ان اللہ آتا کل ذی حق حقہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں یہ ارشاد فرمایا، اللہ نے وراثت کا قانون نازل کر کے ہر صاحب حق کو اس کا کیا دے دیا ہے؟ حق دے دیا ہے۔ تو اب جو ورثاء ہوتے ہیں نا شرعی طور پر، مرنے والے کے لیے، آدمی کے لیے، ان کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس کی وصیت کے بغیر بھی ان کو کیا ملے گا؟ بھائی کوئی نہیں بھی دینا چاہتا پھر بھی ملے گا، وہ ملے گا اسے وراثت کا حصہ۔ اس لیے جو وصیت کا ضابطہ تھا نا والدین کے لیے، اب والدین تو کن میں آ گئے؟ ورثہ۔ مشکل ہو رہی ہے بات، والدین تو کن میں آ گئے ہیں؟ بھائی ہر صورت میں ماں باپ کو ملنا ہے، لہذا اب وصیت والا ضابطہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اقربین میں کوئی ایسا ہے کہ جو ورثاء میں شامل ہے، اب وہ ضابطہ بھی کیا ہو گیا؟ ختم، کیونکہ مرنے والے کے بعد وہ مال خود بخود تقسیم ہو کر اس بندے کو بھی کیا ہو جائے گا؟ مل جائے گا۔ اس لیے مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت اب کیا ہو چکی ہے؟ منسوخ ہو چکی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ قرآن میں جو ضابطہ سورہ نساء میں کہا گیا، مردوں کے لیے حصے مقرر، عورتوں کے لیے حصے مقرر، ماں کے لیے حصہ مقرر، باپ کے لیے حصہ مقرر، جو جو وراثت کے ورثاء میں آتے ہیں اب ان کے حق میں یہ آیت کیا ہو چکی ہے؟ منسوخ۔ اب کوئی وصیت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا وصیت لوارث، جو وارث ہے اس کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ وصیت کس تیسرے کے لیے کرو کہ تیرے ماں سے اسے فائدہ ہو جائے، اب اسے نہیں کرنی کیونکہ اسے تو ملنا ہی ملنا ہے۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول مفسرین کا یہ ہے کہ یہ آیت آج بھی قابل عمل ہے، یہ منسوخ نہیں ہوئی، کیونکہ کبھی کبھار کچھ ایسی صورتحال کیا ہو جاتی ہے؟ پیدا ہو جاتی ہے کہ بندے کے والدین بھی اس کے مال کے مستحق نہیں رہتے۔ مثلا حضرت عبید اللہ سندھی کا یہاں پر معالم العرفان والوں نے واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے قرآن کی یہ جو آیت ہے مجھے اپنے واقعے سے سمجھ میں آئی، اس لیے کہ ان کے جو ماں باپ تھے وہ تو غیر مسلم تھے، وہ تو غیر مسلم سے کیا ہوئے تھے؟ مسلم ہوئے تھے۔ ان کی والدہ آخر تک غیر مسلم رہی،
اب ان کے لیے ضابطہ کیا تھا کہ اگر مولانا عبید اللہ سندھی صاحب کیا ہوتے، فوت ہوتے ہیں، تو ان کی وراثت کا مال ان کی ماں کو تو، کیونکہ غیر مسلم کو وراثت کا مال نہیں ملتا، وراثت کا مال مسلم ہی کو کیا ہوتا ہے، ماں باپ مسلم ہے، رشتہ دار مسلم ہے، تو پھر ملے گا وراثت۔ تو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی صاحب فرماتے ہیں اس وقت مجھے قرآن کی یہ آیت سمجھ میں آئی، یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی، اس آیت پر ابھی بھی عمل کیا ہے، ممکن ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ اگر میری ماں مرتی ہے تو ضابطۂ شریعت کے مطابق تو انہیں وراثت کا حصہ، ہاں میں مرتا ہوں تو میری ماں کو تو وراثت کا حصہ نہیں ملے گا، لہذا مجھ پر بطور ہمدردی کے شریعت نے یہ کہا الوصیۃ للوالدین والاقربین، تیری ماں کا وراثت میں سے حصہ تو نہیں بنتا، لیکن بطور ہمدردی کے تو اپنی ماں کے لیے کیا کر دے، وصیت کر دے۔ تو پتہ یہ چلا ایک طائفے کے مطابق یہ آیت کیا ہو چکی ہے، منسوخ، اب یہ قابل عمل نہیں ہے۔ دوسرے قول کے مطابق یہ منسوخ نہیں ہوئی، کچھ شکلیں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں کہ والدین اور اقربین کو باوجود وارث ہونے کے کچھ مل نہیں رہا ہوتا، تو پھر مرنے والے پر ہے کہ ان کے لیے ہمدردی میں آ کر کیا کر دے، کچھ وصیت کر دے۔ ایک یہ ہے۔ بہرحال آپ تیسرا قول سن لیجیے اس آیت کے متعلق، آپ دیکھیں کہ مفسرین نے جان کیا کھپائی ہے اور کیسے قرآن ہمیں سمجھایا ہے کتنی محنتوں کے بعد۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت کبھی کسی دور میں منسوخ ہی نہیں ہوئی۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ تعالی اور مدارک والوں کا حوالہ دیا انہوں نے کہ یہ منسوخ نہیں ہوئی۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے، کیا بات ہے، آپ دیکھیں شریعت کی احتیاط کیا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مرنے آدمی اپنی زندگی میں ہی اپنے والدین کو اور اپنے رشتہ داروں کو حکم دے اگر تم زندہ رہو اور میں دنیا سے کیا ہو جاؤں، چلا جاؤں، تو میری وصیت یہ ہے کہ اے میرے ماں باپ، اے میرے رشتہ داروں، میرے مال کو شریعت کے مطابق کیا کیا جائے، تقسیم کیا جائے۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ اس صورت ظاہری بات ہے یہ تو ہر بندے کو حکم کرنا چاہیے۔ آپ سنیں گے ابھی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جس کے پاس مال ہو اور اس مال کے حقدار بھی ہوں اس آدمی کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن نہ گزرے اس انسان پر کہ اس کا وصیت نامہ لکھا ہوا اس کے سرہانے کے نیچے موجود نہ ہو۔ لگا لے اندازہ احتیاط کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے پاس کیا ہے، مال، اور یہ پہلے پڑھ چکے ہیں، مال تھوڑا ہو یا کیا، لاکھوں کروڑوں کی ضرورت نہیں ہے، ہزاروں بھی ہیں نا، اگر ہزاروں بھی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے مرنے کے بعد وہ ہزاروں ورثہ میں کیا ہو سکتے ہوں، تقسیم ہو سکتے ہوں، تو فرمایا 3 دن نہ گزرے اس بندے پر، اس کی وصیت نامہ اس کے سرہانے کے نیچے کیا ہونا چاہیے، لکھا ہوا ہر وقت موجود ہونا چاہیے، جو اپنے ورثہ کو وہ دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب حضور سے یہ بات سنی نا تو فوراً اپنا وصیت نامہ اپنے مال کے مطابق لکھا اور اس کو اپنے سرہانے کے کیا رکھ دیا، نیچے رکھ دیا۔ اب مجھے بتائیے کیا ہم میں یہ درجہ احتیاط موجود ہے؟ آپ سنیں گے ابھی زندگی میں قبل از وقت تقسیم بھی یہ تکلیف کا سبب ہے، قبل از وقت تقسیم تکلیف کا سبب ہے، اور اگر تقسیم نہ کی گئی ہو تو شریعت کے مطابق تو یہ مرنے کے بعد الجھنوں کا کیا ہے، سبب۔ یہ بہت بڑا سبب ہے جس سے ہماری آپس میں ناچاکیاں اور اختلافات کیا ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں۔ ابھی تک ہم آیت کو شروع نہیں کیا، ابھی تک میں نے آیت کے مطابق کتنی باتیں ذکر کی ہیں، 3۔ پہلے قول کے مطابق یہ قانون وراثت سے پہلے قانون تھا کہ بندہ اپنے والدین اور اقربین کے لیے کیا کرے، وصیت کرے، بھائی ان کے لیے کرو وصیت۔ دوسرا قانون کیا تھا، نہیں، دوسرا قانون یہ تھا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تم مسلمان ہو، اللہ نہ کرے تمہارے ماں باپ کیا ہو، غیر مسلم ہو، تو تمہارا مال وراثت انہیں مل ہی نہیں سکتا کسی شکل میں، تو تم پر اس صورت میں لازم ہے کہ یار ہیں تو تمہارے والدین نہ چاہے کافر ہی صحیح، ہیں تو تمہارے رشتہ دار چاہے کیا ہیں، کافر ہی صحیح، کسی وجہ سے اگر وہ تمہاری وراثت سے محروم ہو گئے ہیں تمہیں پھر بھی چاہیے کہ الوصیۃ للوالدین، تم کچھ نہ کچھ ان کے لیے کیا کر دو، وصیت کر دو۔ اور تیسری بات میں نے کیا عرض کی ہے
کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے. ہر بندہ اپنے ماں باپ کو اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو یہ وصیت کر دے میرے مرنے کے بعد میرا مال صحیح طریقے سے کیا کیا جائے، تقسیم کیا جائے. اتنی احتیاط ہے. 3 باتیں سمجھ میں آئی ہیں کہ نہیں؟ پہلی بات کیا تھی؟ ہاں، یہ پہلے وراثت کے حکم سے پہلے کا حکم ہے کہ وصیت کر دو. دوسرا کیا تھا؟ ہاں، اگرچہ وہ تمہاری وراثت کے بیچارے حقدار تو نہیں رہے لیکن پھر بھی تم ان کے لیے کیا کرو، وصیت کرو. تیسرا یہ ہے، یہ بڑی احتیاط کا مضمون ہے جو تیسری رائے ہے مفسرین کی، یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یہ آیت جھنجھوڑ رہی ہے تمہیں کہ تم ہمہ وقت والدین کو وصیت کر کے رکھو، تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو وصیت کر کے رکھو میرے مرنے کے بعد میرے مال کو صحیح طریقے سے کیا کیا جائے، تقسیم. ایک باپ مرنے سے پہلے کہے نا یہ بات کہ بھائی یہ میرا مال ہے، میری بیٹیوں کو بھی اس میں کیا دینا، حصہ دینا. میری ماں ہو تو میری ماں کو بھی دینا، میرا باپ ہو تو میرے باپ کو بھی دینا. ایک قاری صاحب تھے ہمارے علاقے میں، بڑا خوش ہوا. اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں ہر کام میں. بڑے نیک آدمی تھے. بڑا عرصہ انہوں نے ہمارے ہاں قرآن کی خدمت کی. ہماری مسجد میں سرکاری ٹیچر تھے بہت پرانے اور ریٹائر ہوئے. اللہ، بڑی ہمت تھی ان کی. ہمارے ہاں بلال مسجد تھی، اس میں وہ خدمت کرتے تھے. حق الخدمت نہیں لیتے تھے، کوئی طے نہیں تھا سوسائٹی کی طرف سے. مطلب ان کی خدمت ہوتا کیا تھا، مسجد میں جھاڑو بھی لگاتے، بڑے زبردست قاری قرآن تھے وہ. مسجد میں صفائی بھی کرتے تھے، پھر قرآن کلاس بنی بچوں سے کروا لینی، اور پھر جناب نماز پڑھانی بڑے اخلاص کے ساتھ. سبحان اللہ، سبحان. اتنی اچھی نماز کم ہی اماموں کے پیچھے آدمی پڑھتا ہے کہ وہ ہمارے نانی اما فوت ہوئی تو ہمارے پنڈی سے مہمان آئے تو انہوں نے کہا نماز کدھر پڑھنی ہے؟ میں نے کہا ان قاری صاحب کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے نا کھڑے ہوتے تھے کافی دیر کے لیے. تو وہ جو ہمارے رشتہ دار آئے تھے وہ تو کہیں اور پڑھنے کے عادی تھے. وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے وہ ہمارے قاری صاحب کھڑے ہوتے تھے، وہ نیچے چلے جاتے. اتنی زبردست خشوع خضوع سے نماز پڑھاتے تھے. اور سوسائٹی کا طرز کیا تھا، وہ محلے کے لوگ وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے نا، کوئی ساتھی جمع کر کے تھوڑا بہت کوئی اکرام ان کی جیب میں ڈال دیتا تھا، وگرنہ کوئی ان کی نہیں تھی. تو جب میں ان کو ملنے گیا، ان کے بیٹے ہمارے کلاس فیلو تھے، تو انہوں نے کہا میرے پاس 3 پلاٹ تھے اللہ نے دیے، سرکاری ٹیچر تھے، ریٹائر تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ابھی کہہ دیا ہے، میں نے ابھی کہہ دیا بیٹوں کو بٹھا کے، یہ فلاں بیٹی کا ہے اتنا، فلاں بیٹی کا ہے اتنا، تمہارا ہے. میرے جانے کے بعد میری بیٹیوں کو کیا دینا ہے، حصہ تم نے دینا. اب دیکھیں حکمت کیا ہے کہ وہ اللہ کا کرنا. جس جگہ ان کی بیٹی کا نکاح ہوا نا، 3-4 اس کے بچے ہیں بیچاری کے، وہ کسی غلطی سے جذبات سے اس کے خامے سے کچھ الفاظ نکل گئے، بعد میں بہت مولویوں کے پاس بھاگے طلاق ہوئی ہے یا نہیں. تو شرعی مسئلہ تو یہ تھا کہ اب کیا ہوگی، طلاق ہو گئی. اب باپ نے جو بیٹی کے لیے مکان چھوڑا تھا نا، الحمدللہ وہ بیٹی اس گھر سے نکل کے اپنے باپ کے مکان میں، نہ بھائیوں پہ بوجھ ہے نہ کسی پہ بوجھ ہے. اب وہ بیٹی جو ہے وہ اپنے باپ کی دی ہوئی وراثت میں بیٹھی. یہ ہے حکمت شریعت کی. تم پر لازم ہے اپنے پیچھے رہنے والوں کو بتاؤ میری بیٹی کو وراثت میں کیا دینا ہے، حصہ دینا ہے، میری بہن کو دینا ہے، میرے فلاں کو دینا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ 3. اب آ جائیں آیت پر. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، فرض کر دیا گیا ہے تم پر. اب یہ پہلا مطلب سمجھ لیں. مانا کیا کہ پہلے درجہ اور تھا لیکن اب درجہ اور ہے. اس حکم کو عام نہ سمجھنا. کتبہ تم پر کیا کر دیا گیا ہے، فرض. نماز پڑھنے جاتے ہیں لوگ کہ نہیں؟ حاجی صاحب بڑی تیزی تیزی کدھر جا رہے ہو، میری نماز نہ رہ جائے. ماشاءاللہ ہیں جی. یہ مولانا صاحب ہم نے زکوٰۃ نکالی ہے، ہیں جی یہ زکوٰۃ ہے، چونکہ فرض ہے وہ دینی ہے. بھائی نماز اگر فرض ہے، زکوٰۃ اگر فرض ہے تو ورثاء کو وراثت میں دینا بھی اسی طریقے سے کیا ہے، فرض ہے. اس فرض کی طرف کوئی آتا ہے؟ ہم نہیں آتے. دین کے ساتھ وابستہ لوگ وہ نہیں سمجھتے. کی ہے بھائی آج دعوت ہے، ساری پھوپھیاں آ جاؤ، ساری خالہ آ جاؤ، یہ ساری بہنیں آ جاؤ. کی کرنا ہے؟ وہ جو آپ کے بھائی نے کیا چھوڑی تھی، وراثت چھوڑی تھی نا، بس ادھر آ کے انگوٹھے لگا دو. کیا کر دو؟ وہ دعوت کر کے کیا لگوا رہا ہے، انگوٹھے نہیں ہوا. میں ادھر بابری مسجد میں اسے کہتا ہوں بارہ مذاق، وہ ادھر پمپ والی مسجد میں بیٹھا تھا، ایک پولیس والا بڑی داڑھی چھوڑی رکھی قریب آ کے بیٹھ گیا. میواتی تھا وہ ساتھی.
تو رنگ روڈ کے قریب آ گئی اس کی زمان، تو وہ کہنے لگا جی کل سب دعا کرو، جا رہے ہیں عمرے سے جا رہے ہیں۔ کہا کہ ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے، کہتے میں ادھر آتا ہوں مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس لیے میں ادھر نماز پڑھنے آتا ہوں، تو وہ بس میں جا رہا ہوں بہن نال لے کے جا رہے ہوں۔ میں کہ یار میں نے تو بہت کم بھائی ایسے دیکھے جو بہنوں کو بھی کیا کرواتے ہیں، عمرہ کرواتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے یار تو بہن کو عمرہ کروا رہا ہے۔ کہہ رہا ہاں دونوں نو لے کے جا رہے ہیں۔ وہ اصل قاری صاحب وہ پھر باتیں ہوئی نا، اندر سے نکل آئی بات، وہ کہتا ہے اصل بات یہ ہے کہ وہ نا رنگ روڈ کے قریب ہماری کیا تھی، بہت زیادہ زمین تھی، تو وہ پھر بہنوں کو میں نے کہا تھا کہ تم میرے نام پہ کیا لگا دو، انگوٹھے لگا دو، وہ بہنوں کی ساری وراثت میرے کھاتے میں آ گئی۔ میں نے کہا چلو بہنوں کو عمرہ کروا۔ میں نے تو کہا، میں نے کہا یہ کوئی چیز نہیں ہے، آپ پر عمرے کروانے ضروری نہیں، آپ پر یہ بھلے اس کی وراثت میں اتنی قیمت ہے کہ تم اس کے عمرے پہ خرچ کر دو، پھر بھی تم پر ضروری نہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے وراثت کا حصہ نکالو اور بہن کے ہاتھ پر رکھو، اسے خود مختار بناؤ۔ اب دیکھتے ہیں بہن تمہیں دے دے تو فتن تو وہ دے دے، نہیں دیتی تو اس کی کیا ہے۔ بہنوں کو تو پتہ ہے نا، بھائی کو ناراض کیا تو پھر ہیں جی پیکیاں دا دروازہ تو بالکل کی ہو جانا ہے بند، پھر تو انہوں نے اپنی دہلیز پہ بھی آنے نہیں دینا۔ کون دیتا ہے وراثت بیٹیوں کو؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے، کتب علیکم، یہ چیز تم پر کیا ہے، فرض ہے۔ حاجی صاحب، اشراق پڑھنے والوں، نماز پڑھنے والوں، اور تہجد کبھی نہ قضا کرنے والوں، ہیں جی، اور اللہ کی دین کے ساتھ وابستہ رہنے والوں، کتب علیکم، مال کو صحیح تقسیم کرنا تم پر کیا ہے، فرض ہے۔ اگلی بات دیکھیں، ان ترک خیرن الوصیہ، شرط لگائی اگر مال ہو، اگر کیا ہو، پتہ چلا کہ مومن کی کبھی زندگی ایسی بھی ہوتی ہے کہ مال ہوتا ہی کوئی نہیں، یہ بھی مومن کی زندگی ہے کہ مال ہی نہ ہو اس کے پاس۔ وہ بزرگ کوئی گئے، ان کے پاس تکیہ تھا، ان کے پاس جام تھا، وہ پینے کے لیے، وہ جو رات حضرت سنا رہے تھے، وہ ان کے پاس ایک پینے کے لیے جام تھا، ایک تکیہ تھا سونے کے لیے۔ وہ آگے گئے، انہوں نے دیکھا کہ کوئی بندہ بازو نیچے رکھ کے کیا ہے، انہوں نے کہا بھائی تکیے کی بھی لگتا ہے ضرورت نہیں۔ انہوں نے آگے دیکھا ایک آدمی چلو سے پانی پی رہا ہے، انہوں نے کہا لو بھائی میں ہمیں جام چکی پھرتا ہے، بھی ضرورت نہیں۔ کوئی درویش ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر تمہارے پاس مال ہے، اب یہاں ایک لفظ دیکھ لیجیے، مال کو خیر کہا گیا ہے، مال کو، یہ ایک جگہ نہیں، قرآن میں کئی جگہ ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ یہ جو آپ دکانیں بنائی ہوئی ہیں آپ نے، الحمدللہ آپ اپنی اپنی جاب کر رہے ہیں، آپ بزنس کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، واللہ یہ کوئی ایسا نہیں کہ آپ دین سے دور ہیں، آپ دین ہی کا کام کر رہے ہیں، دکان کھول کر اپنا بزنس کر رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، آپ دین کر رہے ہیں۔ بھائی کس نے آپ کو کہا کہ آپ دنیا کے کام میں لگیں، آپ دین ہی میں ہیں، اس لیے تو قرآن کہہ رہا ہے ان ترک خیرا۔ اور آپ کیا جانے بھائی، وہ آتا ہے سیکنڈ لاسٹ پارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا حضور آپ تھوڑا سا قیام کیا کر دیں، ہلکا کر دیں نا، آپ کے پیچھے نا کچھ نمازی ایسے بھی ہوتے ہیں، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور دوسرا کیا ہے، یبتغون من فضل اللہ، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے نا آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے کیا ہونا ہوتا ہے، نکلنا ہوتا ہے۔ اور جمعے کی جو آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی من یوم الجمعۃ فسعوا الی بدر، بھائی ابھی چھوڑ دو، ہاں جی، اور پھر کیا کہا، فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب نماز پڑھ چکو پھیلو پھر زمین میں، وابتغوا من فضل اللہ، پھر اللہ کے فضل کو کیا کرو، تلاش کرو۔ آپ اپنے بزنس میں دو نمبری نہیں کرتے اور آپ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، تو الحمدللہ آپ سے بڑا دیندار کون ہے؟ نہ نا بھائی، بہت سا دین ہے۔ اللہ نے کیا کہا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے مومنوں سے جہاں ان کی جان خریدی ہے تو وہاں مال بھی کیا کیا ہے، تو مال ہوگا تو مومن سے خریدا جائے گا نا، اس لیے مال ہونا کوئی عیب کی بات نہیں، مال ہو تو پھر وہ درجے ملتے ہیں جو کئی صحابہ کو مال کی وجہ سے بشارتیں ملی ہے کہ نہیں ملی، کس نے سارا لا کے رکھ دیا، کس نے چوتھا حصہ، کس نے آدھا، وہ سب بشارتیں کس بنا پر تھی کہ ان کے پاس کیا تھا، مال تھا۔ تو مال کوئی فی نفسی ہی بری چیز نہیں ہے، بہت خیر ہے، بہت محنت کریں، لیکن اتنی نہ کریں کہ بھائی جناب آپ کو نماز کا کہا جائے تو آپ کو مولوی صاحب کی کریے جناب، ہے نہیں ہوتا، کوئی جاب نہیں ہوتی، نوکری نہیں ہوتی، بزنس اچھا نہیں چل رہا ہونا،
تو پھر مؤذن بھی کہہ رہے ہو بھائی چاچا بس کر یار میں مسجد بند کرنی، وہ بھی اٹھا کے منتیں کرتا ہے حاجی صاحب میں نے مسجد کو کیا لگانا ہے، تالا۔ آپ کو کیا پتا کہ جب مسجد کے اوقات نماز ختم ہو جائیں اور پھر آپ لوگ جب مسجد میں بیٹھتے ہو تو جس مولوی اور مؤذن نے مسجد بند کرنی ہوتی ہے اس کے دل میں کیا گزر رہی ہوتی ہے، ادھر دل ادھر اگر اختیار جو ہے چک کے باہر چھٹے، وہ تمہیں بتائے کہ نفل اور سنتیں کہاں پہ پڑھنی ہے، خیر یہاں صرف فرض پڑھو، کسی کے بعد بھی ہم نے بھی پڑھانے کے لیے جانا، تم ادھر ہی بیٹھ گئے ہو ڈیرے لگا کے۔ جی ہاں کئی لوگ ماشاءاللہ اتنے اچھے ہیں، ہاں تو یہ ہے۔ اور جب اچھا سسٹم چل جائے، جاب مل جائے اچھی، بزنس اچھا ہو جائے، جی کری کری قاری صاحب پھر سڑک پہ چہل کر بھی کھا رہے ہوں، حاجی صاحب نے حاجی صاحب آج کل مسیطیں نہیں آنے نظر نہیں آنے، قاری صاحب کی دسی یقین کرو ٹائم ہی نہیں لگ رہا، کری ایک دن تسی آ کے ساڑی ورک شاپ سے بیٹھو نا تانوں پتہ لے لے کہ نماز واسطے کیویں جانا ہوتا ہے، تسی تے رہنا ہی مسیتی ہوندا، ایک نماز تو بعد دوجی نماز دا کی کر دے جی انتظار، ساڈے کولوں پوچھو بھئی کیڑا اوکھا کام۔ ایک آدمی تھا یہاں میں شروع میں آیا نا، وہ کوئی قرض میں پھنس گیا، بینک شینک کے پیسے لیے بہت زیادہ پھنس گیا، وہ ہر وقت ہی مسجد روئے ہی روئے، دعائیں ہی دعائیں، روئے ہی روئے روئے۔ میں کہتا تھا یہ حکمت ہے خدا کی کہ تیرے آنسو اللہ کو پسند تھے، حالات اللہ نے لانے تھے، تو ادھر آئے گا بیٹھے گا مسجد بیٹھے گا، یقین کرو اب اس مسجد میں مجھے تقریباً کچھ 6 7 سال 8 سال ہونے والے ہیں، سبحان اللہ، جدو اللہ نے ادی باں پھڑی ہے اس تو بعد دعوتاں دیندے رہنے ہیں، لیکن او بندہ مسیتی کوئی پروگرام بھی ہوئے نا انہوں دعوت دئیے، انہوں پوچھے نا نماز کر سب گھر ہی پڑھ لیتے تھے، بس تسی اتنا خوش ہو کہ میری نماز قضا نہیں ہوندی میں پڑھ کتے لینا، تو مال اچھی چیز ہے لیکن وہ مال اچھی چیز نہیں جس کی وجہ سے فرض چھوٹ جائے، وہ مال اچھی چیز نہیں۔ الوصیت للوالدین، وصیت کہتے ہیں کوئی آدمی اپنے ایک اس کا معنی یہ بھی ہے، بہرحال عام معنی لے لیں، حکم لے لیں، اس کا حکم ہے للوالدین والاقربین، ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے بالمعروف قانون کے مطابق۔ اب مجھے ذرا یہ بتائیے کہ شریعت نے یہاں پر مال کا سب سے بڑا مستحق کسے بتایا؟ والدین کو، اور ہم میں بہت بڑی سستی ہوتی ہے، بہت بار ایسے ہوتا ہے کہ میرے مال کے میرے ماں باپ مستحق نہیں ہوتے۔ ابھی آ رہا ہے آگے، یسرون کماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر، یہ آپ سے پوچھتے ہیں ہم مال خرچ کہاں پر کریں، ہم انہیں بتا رہے ہیں ما انفقتم من خیر فللوالدین، اور دائیں بائیں ہم سے مسئلے پوچھنے کے بجائے جو گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں ان پہ کیا کرو، خرچ کرو، رشتہ داروں پہ کرو، یتیموں پہ کرو۔ دوسرے نمبر پر کن پہ مال خرچ کرنا ہے؟ بڑا اوکھا کام ہے، بڑا ہی اوکھا کام ہے۔ میں نے آپ کو لطیفہ سنایا تھا نا، ہاں جی، وہ آدمی جو دعا مانگ رہا تھا اور دعا مانگ کر کے کہتا تھا یا اللہ یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے، اس کو کہا کہ جتنا مانگ رہا ہے اتنا تمہیں ملے گا لیکن اس سے ڈبل کیا ملے گا تیرے رشتہ دار کو، تو تھوڑی دیر سوچ کر کہا یا اللہ ایک آنکھ نکال دے میری، میری ایک نکال اس کی کیا نکل جائے، یہ میرے جذبات ہے رشتہ داروں کو دینے کے حوالے۔ وہ بیمار پڑے، وہی شریعت کہتی ہے دو، ویسے بھی دو، یعنی جو عورتیں کہہ رہی ہیں جائیں بس حال حوال ہی پوچھ کے آ جائیں، کوئی چیز دین دی لوڑ چھوڑ نہیں۔ وہ ساڈے مریض نو پوچھن آئے سن تے انہاں کوئی چیز دیتی سی؟ ہاں انہوں نے گھر جے چلنا ہے تو کوئی نہیں شے لے جان دی، کوئی فروٹ شروٹ لے جان دی ضرورت نہیں ہے، بھائی وہ کہیں ساڈے گھر کوئی شے لے کے آئیں گے اسی دیں گے نا۔ الوصیت للوالدین رشتہ داروں پہ خرچ کرو بالمعروف۔ قرآن میں خرچ کرنے والے اور نہ کرنے والوں کو دو جملے بولے ہیں قرآن نے، ایک ہے ملومن محسورا، ایک وہ آدمی جو خرچ کرنے کے موقع پر خرچ نہیں نہ کرتا، نہ رشتہ داروں پہ، یہ وہ ملومن، وہ آدمی ملامت زدہ ہوتا ہے، منہ پہ کوئی اچھا تذکرہ کر بھی دے پیٹھ کے پیچھے ہر بندہ کیا کرتا ہے، برا تذکرہ کرتا ہے، یہ اچھی بات نہیں۔
हक्कन अलल मुत्तकीन, ताकीद जिक्र करते हुए कहा ये मुत्तकियों पर क्या है, ये ना समझना हक्कन का माना लाजिम है। मुत्तकी हो तो माल को वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों पर खर्च करना क्या है, लाजिम। दूसरा ये है कि माँ बाप को वसीयत करके मरना लाजिम है कि मेरे बाद मेरे माल को सही तरीके से क्या किया जाए, तकसीम किया जाए। वैसे इसकी हमने भी करनी है अब्दुल्लाह इब्न उमर की तरह, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हमने भी ये करना है कि हमने ये वसीयतनामा लिख कर अपने तकिए के नीचे न रखना, भला किसी और जगह पे रख देना, लेकिन रख जरूर हम दें कि मेरे बाद मेरे माल को इस तरीके से क्या किया जाए। मौत का आपको पता है, जिंदगी का क्या पता कि कब आखिरी वक्त आ जाए। फमन बद्दलहू बादमा समीअहू फइन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूना। ये आयत आज के दरस में मुझे और आपको ये बता रही है कि भाई किसी भी बात को सुनने के बाद वो बात तुम्हारे पास अमानत है, वो बात तुम्हारे पास क्या है, उस अमानत को कभी भी तब्दील ना करना। अगर वसीयत थी किसी और बंदे, उसने तो हक अदा कर दिया, तुमने आगे उसको चेंज करके उसका गुनाह भी क्या ले लिया, आपने सर पर ले लिया। ये बहुत दफा होता है, हम बात को बदल देते हैं, हम बात को तब्दील कर देते हैं। अल्लाह हमें इससे बचने की तौफीक नसीब फरमाए। आज के सबक की तीसरी आयत मुख्तसर ये है कि भाई अगर हमारे दरमियान कोई बंदा माली तकसीम में या किसी और गुनाह में मुब्तला होकर अगर कहीं वो गलती कर रहा है तो मुझे चाहिए कि मैं उसकी गलती को सुधारूं और मैं उसे कहूं कि भाईजान ये आपका तरीका दुरुस्त नहीं है। बहुत दफा ऐसे होता है, लोग करते हैं कि नहीं विरासत की तकसीम में गलतियां, कितने लोग कर रहे हैं, बड़े लोग कर रहे हैं यार, बड़े लोग कर रहे हैं। आप यकीन मानिए, क्या बताएं आपको, कुरान से दूरी की बात है ना। अब ये बातें करें तो लोगों को भी अजीब लगती हैं। विरासत तो तकसीम वाला तसव्वुर ही चला गया। बहुत कम लोग हैं जो बहनों को क्या देते हैं, विरासत, और उस वक्त देते हैं अगर कोई दे भी सही जब बहनें भी बहुत बड़ी उम्र की हों और उनकी भी औलादें हो चुकी हों और उनके मियाँ को भी पता हो जब हर चीज का, तो फिर जो मेके वाले हैं वो क्या देते हैं, विरासत में से हिस्सा देते हैं। अदरवाइज कोई भी उनको विरासत में से हिस्सा नहीं देता। तो ये काम हमने नहीं करना। अगर हमारे सामने कोई गलती कर रहा है तो फिर हमारे ऊपर लाजिम है कि हम इस्लाह की नीयत से उसे बता दें कि हाजी साहब ये आपका तरीका दुरुस्त नहीं। देखिए जी, मर जाना है, मरने के बाद किसी और ने साथ जाना है जी, और इनमें ये जो हमारी जायदादें हैं क्या ये भी हमारे साथ जाएंगी, कोई चीज नहीं ना जाने, तो क्यों अपनी आकबत खराब करे यार। मेरे साथ मेरा बेटा लेटेगा कब्र में, मेरे साथ मेरे रिश्तेदार लेटेंगे कब्र में, मेरे साथ मेरा माल रखा जाएगा कब्र के अंदर, नहीं कुछ भी नहीं है, तन्हा जाना है। और पक्की बात है कि हमने मरने के बाद अपने अल्लाह के सामने पेश होना है और अपने इन तमाम मामलात का क्या देना है, हिसाब देना है। तो यार क्यों, और यकीन मानिए जो आदमी मामलात में तकवा इख्तियार करता है ना, दुनिया में अल्लाह उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में क्या कर देते हैं। हम इन हुक्मों पर अमल इसलिए नहीं कर रहे होते कि लोग ना नाराज हो जाएं। मेरी बात समझ में आ रही? हम इन हुक्मों पर इसलिए अमल नहीं कर रहे होते कि लोग नाराज ना हो जाएं। यकीन मानिए कि लोगों की गलत तरीके से तरफदारी करने के बावजूद भी अल्लाह अकबर वो मोहब्बतें नहीं मिलती, वहां फिर भी क्या मिलती है, जवाब में नफरतें मिलती हैं। आज आप मुशाहदा कर लेना, जो बाप सही तकसीम नहीं करता और अपनी विरासत का कुल हिस्सा अपने बेटों को ही दे देता है, मैं नहीं समझता कि उसे बेटों की तरफ से कामिल सुकून मिले। उन बेटों की आंखें खुली होती हैं कि भाई बाप हमारा बड़ा मुनसिफ आदमी है, जहां हमें दिया है वहां बराबर का किसको दिया है, बहनों को। फिर वो औलादें बाप से क्या करती है, मोहब्बत करती हैं। अल्लाह मुझे भी आपको भी कई सुनी हुई बात पर अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। तर्जुमा कीजिए, कुतिबा फर्ज किया गया, अलैकुम तुम पर, इज़ा जब हादरा आ जाए, अहदकुमुल मौत तुम में से किसी एक को मौत, तुम में से किसी ना मरने के बाद वसीयत कोई नहीं कर सकता। यहाँ इसका माना यह है, इज़ा हदरा अहदकुमुल मौत जब आ जाए तुम में से किसी एक पर मौत के आसार, मौत के क्या आसार जब आए, क्योंकि ये पहले देना भी बड़ा काम खराब होता है। समीर साहब, वो जो कैंपस का बेचारा आदमी है, आप
وقت آنے سے پہلے جب بالکل الگ الگ کر کے دے دیتے ہیں نا، یہ بھی پریشانی کا سبب ہے، اور جب آپ دے کر نہیں جاتے، آثار موت میں بھی تقسیم نہیں کرتے، یہ بھی پریشانی کا کیا ہے؟ سبب ہے۔ اس لیے لکھ کر رکھو، دے نہ دو کسی کو۔ کوئی گل سمجھی ہو کہ نہیں؟ لکھیں، قابض نہ بنائیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہاں بھی یہی ہے، دینا بھی قبل از وقت تکلیف کا سبب ہے، اور نہ دینا بھی تکلیف کا کیا ہے؟ سبب ہے۔ دینا نہیں بیٹوں کو، لیکن یہی بیٹے پھر بعد میں پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ پاپا کو دوائی بھی چاہیے ہوتی ہے تو وہ ڈر ڈر کے اولاد کو کیا ہے کہہ رہا ہوتا ہے نا، ڈرتا ہے باپ۔ اب یقین مانیے ماں باپ ڈرتے ہیں، آپ مانے، ماں چاہ رہی ہوتی ہے سوٹ پہنوں، لیکن وہ کیسے کہے؟ باپ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ کام کروں، لیکن نہیں کہہ سکتا، وہ ڈر ہے، ایک خوف ہے ایک اندر۔ اور اگر باپ نے کوئی چیز اس کے نام نہ لگائی ہو تو پھر بابا کھائیں گے ایک انڈا لیکن دیں گے 2 انڈے۔ نہیں سمجھے؟ پتہ ہے نا کہ بابا کوئی ایویں نہیں، گڈیاں بھی بابا جی دے نام ہے، لالا جی دے نام ہے، تسی پہلے ہی کام خراب کر دی۔ سلس مال، یہ نہیں کہ وہ جو 2 چیزیں اس کے پاس ہیں اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، جو دیا ہے نا اس کی قیمت تھوڑی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا کل مال کا پھر حساب کیا جائے گا، کل مال کا۔ اگر اس کی جو وصیت ہے اگر وہ 1/4 مال کے برابر ہے نا، اندر ہے، پھر تو وہ دی جائے گی مسجد کو، اور اگر وہ زیادہ ہے تو وہ زیادہ نہیں مسجد کو دی جائے گی، وہ دوبارہ تقسیم کی جائے گی۔ فوراً فوراً جیسے بندہ مر گیا۔ اب یہاں پہ میں اس لیے بات نہیں کر رہا تھا تاکہ وقت زیادہ نہ ہو جائے، کیونکہ تھی آئے ہو 9:30 اے جڑے 10 بجے آئے 9 دے آئے بیٹھے نہیں، میں غور غور کے دیکھ رہے ہیں بھائی ٹائم اتنے ہو گیا، ایزی ہو گئی ساری روایت بھی ووٹ آ گئی۔ اچھا یہ جو ہے نا لیٹ آنے وصیت کا نا حضرت مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ وصیت کی اقسام ہیں، کچھ وصیت فرض ہیں، کچھ وصیتیں فرض سے نیچے مستحب کے درجے میں ہیں۔ ایسی وصیت جو مثال کے طور پر مرنے والے نے کسی کا قرض دینا ہے، اب یہ وصیت نفل وصیت نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، یہ فرض وصیت میں شامل ہے۔ بھائی دے، کیونکہ قرض دیے دینا تھا، مر گیا، حضور نے فرمایا کہ ہر گناہ شہید کا معاف ہو جاتا ہے، قرض دینا ہو تو وہ معاف نہیں ہوتا۔ شہید اتنی بڑی شہادت موت ہے، عظیم موت، کل میں نے سبق میں عرض کیا تھا۔ اور کچھ وصیتیں ایسی ہیں جو فرض نہیں ہیں، آپ نے کسی کا حق تو نہیں دینا، آپ اب حق اگر نہیں دینا پھر مال میں سے کچھ دے دو، یہ مستحب وصیت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب اگر وراثت جو ہے نا یہ تو فرض چیز ہے، وہ جیسے مرے گا اس کے مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی، اس کے مرنے شرنے کا جو انتظام، مرنے شرنے کا انتظام بھی صرف یہ ہے بھائی کہ قبر کے والے کی جو کھدائی ہے، یا مثال کے طور پر جو کفن ہے، وہ دیگا میگا کا کوئی تصور نہیں ہے جی۔ وہ کہہ رہے ہیں نا بھائی جتنا بابے کے مرنے کے بعد دیگوں پہ خرچ کر رہے ہو نا، اتنا زندگی بھی کیا ہوتا تو بابا اتنی جلدی مرتا ہی نا، ہے نا؟ وہ بابے کے لیے تھوڑی خرچ ہو رہی ہیں، وہ تو ہو رہی ہیں برادری واسطے، وہ تو ہو رہی ہے خاندان کے لیے۔ لے بے پتر تے این نا بابے دے جناب، جنہوں نے مرن تے 80 دیگم بنا دیے بابے جی، بھئی اب بابے کو 80 دیگوں کا کیا فائدہ؟ تو یہ ہے فوراً تجہیز و تکفین کے بعد جو اگلا عمل کرنا ہے نا، وہ عمل کون سا ہے؟ سمی صاحب تسی پریشان ہو رہے سو،
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆਏ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਆ ਗਏ। کچھ لوگ سمی صاحب یہ بھی ہوا ہے نا ہوں ساری مجلس سے کچھ لوگ آئے تھے لیٹ نے لیکن وہ آ کے پہلی کرسی سے بہ گئے سبق کا انہیں پتہ چلے بھی یہ تو مولوی صاحب تو بھی پہلے سے بیٹھے اچھا اللہ نہیں میں اللہ کے لیے ویسے معاف کر دیں، ویسے آپ کا حق ہے، آپ ان سے مانگنا چاہیں تو آپ مانگ سکتے ہیں۔ ہاں نہیں یہ تو اچھی اجر کی بات ہے، آپ ان کو معاف کر دیں۔ ہاں بالکل بہت اچھی بات جی، یہ زندگی ہے جی۔ کہتے ہیں میں نے کسی آدمی کی گاڑی کا کام کیا، اس سے پیسے لینے تھے تو وہ کچھ پیسے دے گیا اور کچھ جو ہے نا وہ بقایا تھے، کچھ 11,000 کچھ اوپر، تو میں نے ان کو فون کیا کہ میں ان سے پیسے لوں، تو بھائی نے فون اٹھایا، اس نے کہا وہ بھائی تو فوت ہو گیا۔ یہ حال ہے۔ تو یہ جناب تجہیز و تکفین کے بعد پہلا کام جو ہے نا وہ وراثت کا کیا کرنا ہے؟ تقسیم کرنا ہے۔ نہیں تو اس آدمی کے اوپر بھی وبال ہے بیچارے کے اوپر، کیونکہ وصیت تو اس نے کر کے جانی تھی، لیکن تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قبل از وقت بھی اولاد کو نہیں دینا اور یہ بھی نہیں کرنا کہ تقسیم کیے بغیر آپ مر جائیں۔ فرق سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تقسیم کر دیں، قبضہ نہ دیں کسی کو، نہیں تو آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنیں گے۔ اور تقسیم کیے بغیر آپ چلے گئے تو پھر انہوں نے آپ کو فاتح خانی کیا آ کے کرنی ہے، انہوں نے ساری زندگی آپ کو برا بھلا کہنا ہے، ابا جی تقسیم کر جاندے ہوندے تے ساڈے اختلاف تے پیدا نہ ہوندے، انہیں دعا کی کرنی ہے پھر کتبہ ہاں کرے گا صحیح، لیکن اگر وہ دے دیتا ہے نا پہلے، وراثت بنتی تب ہے جب مرنے کے بعد۔ نہیں یہ کہے گا کہ یہ ہے، یہ میرے مرنے کے بعد تمہاری ہے، تیرا اتنا بنتا ہے، میرے مرنے کے بعد یہ تیرا اتنا ہے، میری بیٹیوں کا اتنا ہے، یہ میں نے دے تو دیا ہے، میرے مرنے کے بعد یہ چیز ان کی، کیونکہ وراثت بنتی ہے مرنے کے بعد، پہلے وراثت نہیں بنتی۔ لیکن اگر جو وصیت کر رہا ہے وہ وصیت غلط کر رہا ہے اور سننے والا اس کو سمجھا بھی رہا ہے، جو آخری آیت میں ابھی ہم نے پڑھا ہے، لیکن وہ نہیں سمجھتا اور وصیت غلط کر دیتا ہے، اب اگر سننے والا اس کو تبدیل کر دے، اس کو ٹھیک کر دے، ہاں تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ اگر وہ فرض کے اندر غلطی کر رہا ہے، کوتاہی کر رہا ہے، تو ہماری خیرخواہی ہے ہم اسے سمجھائیں، نہیں بھی سمجھتا تو ہم اس کا اللہ نہ کرے چلا بھی جائے تو ہم اس کے بعد اس کے مال کو شریعت کے مطابق کریں گے۔ وصیت گناہ کی، یہ بھی یاد رکھیں، وصیت وہ پوری کرنی جائز ہے جو شریعت کے قاعدے کے مطابق ہو، اگر وہ شریعت کے قاعدے کے کیا ہو، خلاف ہو، جیسے بہت سے لبرل لوگ بیچارے مرتے ہیں، وہ کہنے ہیں بھائی اس نے ساری سوسائٹی کوئی سینما شینما نہیں، بچیاں نو کی ہوندی ہے، تکلیف ہوندی ہے دور، تو ایک یہ بنا دینا اور ورثہ کے اوپر بنانا لازم، اور بھائی ہیں ایسے لوگ بڑے بڑے گناہ کی کیا کرتے ہیں لوگ، وصیتیں کرتے ہیں، کیونکہ زندگی بیچاروں کی گزری ہے، وہ سمجھتے ہی نہیں ان چیزوں کو کہ یہ گناہ ہے، یہ کیا ہے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فریش ہونے کا کیا ہے، ذریعہ، ایک سبب ہے، وہ اسے گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ کتب علیکم، سمی صاحب جو لوگ پہلے دے آئے نے میرا خیال ہے انہوں کا خیال رکھ لی، کتب علیکم فرض کیا گیا علیکم تم پر، اذا حاضر جب آ جائیں موت کے آثار تم میں سے کسی ایک پر، ان تارا کا اگر وہ چھوڑے، خیرا مال، خیر کیا ہے مال، بڑی عمدہ جی، الوصیت، یہ جو بھائی دکاندار بیٹھے نا، میں نے کہا یہ خیر ہے، خیر ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بندے نے مسافہ کیا تھا تو اس کے ہاتھ کھردرے تھے کام کر کے، آپ اندازہ لگائیں دنیا ترستی تھی کہ ہم حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دے، اور کچھ بخت ایسے تھے جن کو حضور نے بوسے دیے ہیں
اس آدمی کو مسافہ کرنے کے بعد حضور نے ہاتھ پکڑ کے بوسہ دیا اور حضور نے فرمایا تھا القاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے، اللہ کا کیا ہے؟ دوست ہے۔ اور آپ حبیب اور خلیل کا فرق جانتے ہیں کہ نہیں؟ خلیل کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ سے محبت کرے، جو اللہ سے کیا کرے؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یہ فنا تھے اللہ کی محبت میں۔ اور حبیب کسے کہتے ہیں؟ اللہ وہ درجہ دے جس سے اللہ کیا کرے؟ محبت کرے۔ رزق حلال کمانے والے سے اللہ کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں، لیکن ہو حلال ہی، نفع بھی جائز ہو، ساری چیزیں کیا ہوں؟ جائز ہوں۔ یہ نہ ہو کہ اندر کوئی اور چیز ہو اور اس کے اوپر جو لگی ہوئی پیکنگ وہ جناب برانڈ ہو اور اندر کچھ اور نکلے۔ ہاں جی، للوالدین والاقربین، ہاں الوصیت، کیا فرض کر دیا گیا تم پر؟ اب کتبہ کو لے جائیں وصیت کے ساتھ، فرض کر دی گئی ہے وصیت تم پر، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ میں نے بتایا نا معروف اور حکم کا فرق۔ حقاً علی المتقین، یہ لازم ہے متقیوں پر، یہ لازم ہے متقیوں پر۔ فمن بدلہ، پر جو آدمی بدل دے اس وصیت کو، بعد ما سمعہ، اس کو سننے کے بعد، فإنما اسمہ، بس بے شک سوائے اس کے نہیں، اس کا گناہ، علی الذین، انہی لوگوں پر ہوگا، یبدلونہ، جو اس کو کیا کر دیں گے؟ بدل دیں گے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والے ہیں، علیم اور جاننے والے ہیں۔ فمن خاف من موص، ہاں جی، اور جو ہاں جس کے علم میں ہوا، جو ڈر رہا ہے، من موص، وصیت کرنے والے سے، جانا فن، طرفداری کا، ایک آدمی ڈر رہا ہے کہ یار یہ جو وصیت کرنے والا ہے یہ طرفداری کر رہا ہے، او اسمن، یا کس کا ڈر رکھے؟ گناہ کرنے کا، فاصلح بینہم، پس وہ درستگی کروا دے، بینہم، ان کے درمیان۔ یا اصلح سلو نہیں ہے، اصلح کا معنی کیا ہے؟ درست کر دے اس وصیت کو۔ فلا اثم علیہ، پس نہیں ہے کوئی گناہ اصلاح کروانے والے پر۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ یہ انتہائی اہم ترین سبق ہے، بہت زیادہ۔ اب یقین کریں کہ اصل دین عبادات کا دین نہیں ہے، اصل دین کس کا دین ہے؟ معاملات کا دین۔ اور آپ یہ کر کے دیکھیں، جس کے معاملات جتنے کلیئر ہوتے ہیں نا، اللہ اتنا ہی عبادات کا نور بھی بندے کو کیا کرتے ہیں؟ نصیب کرتے ہیں۔ اور جب بندہ معاملات میں گڑبڑ کرتا ہے نا، پھر عبادات کی لذت بھی نہیں ملتی اور عبادات کا لطف بھی انسان کو حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے آج سے ہی میں بھی عمل کروں، آپ بھی عمل کریں۔ ایک تو جن لوگوں کا حق ہے ہم اللہ کے لیے ان کا حق ادا کرنے والے بن جائیں، اور دوسرا یہ کہ جن جن لوگوں کا ہم پر وراثتی حق ہے ہم اپنی زندگی میں اس کو لکھ کر اور تحریر کر کے کیا رکھیں؟ وصیت کے خانے میں۔ ہاں جی، ہمیں بھی یاد رکھا جا سکتا ہے۔ ایک بات میرا ایک سوال ہے کہ کتنا دین بتاتا ہے کہ اولاد میں بیٹیوں کا بھی حصہ ہے، میجورٹی ایک پورشن ہے جی، نہیں دینے کے لیے، یہ جانتے ہوئے کہ اس کا